بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جو اپنی بہن کو اچھا نہ سمجھتا تھا، لیکن اس آدمی کی بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ بھائی پچھتانے لگا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ ایسا کیا کیا تھا اس کی بہن نے؟ جاننے کے لیے کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک آدمی جس کا نام بابر تھا۔ بابر اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بابر کی بیوی کا نام سمینہ تھا۔ بابر کی ایک بہن بھی تھی جو بابر سے بڑی تھی اور اس کا نام حمیرہ تھا۔ حمیرہ شادی شدہ تھی اور حمیرہ کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ حمیرہ کی شادی سے پہلے اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابر کبھی بھی اپنی بہن کے گھر نہ گیا تھا، لیکن ان 6 سالوں میں حمیرہ نے ایک ماں اور بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بہن کا فرض بھی ادا کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر جب بھی آتی 1 ہفتے کا کھانا بنا کر فریز کر کے چلی جاتی تھی۔ حمیرہ کے آنے سے بابر کا گھر خوشیوں سے چہک جاتا تھا، کیونکہ ان 6 سالوں میں حمیرہ کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ پھر حمیرہ نے بابر کے لیے ایک لڑکی دیکھی اور اس کی بھی شادی کر دی تھی۔ بابر کی بیوی کا نام سمینہ تھا۔ جب حمیرہ اپنے بھائی کے لیے سمینہ کے گھر رشتہ دیکھنے گئی تو سمینہ کے چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی اور سمینہ نے حمیرہ کے ساتھ بہت سمجھداری والی باتیں بھی کی تھیں، جس سے سمینہ حمیرہ کے دل کو بھا گئی تھی اور حمیرہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ سمینہ ہی وہی لڑکی ہے جو میرے بھائی کو اور میری ماں کو سنبھال سکتی ہے۔ لیکن شادی کے بعد یہی حمیرہ سمینہ کو بری لگنے لگی تھی۔ سمینہ کی شادی کو ابھی 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ سمینہ ایک دن بابر کو کہنے لگی، بابر آپ اپنی بہن کو بولیں وہ آئے، لیکن اپنے بچوں کو اس گھر میں نہ لے کر آیا کرے۔ اس کے بچے اتنے شرارتی ہیں کہ سارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں اور ہمارا خرچہ بھی ڈبل ہوتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن، کبھی آٹا اور کبھی چاول دیتی رہتی ہے۔ اپنی ماں کو بھی سمجھا دو، یہ گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ تو بابر کو سمینہ کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ بابر سوچنے لگا کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں اور میری ماں میری بہن کو راشن دیتی رہتی ہے۔ پھر ایک دن حمیرہ گھر آئی تو اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا تو بابر کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی امی کو کہنے لگا، امی حمیرہ کو کہہ دیں کہ عید کے عید آیا کرے اور یہ جو آپ اسے تھیلے بھر بھر کر چیزیں دیتی رہتی ہیں یہ سب بند کر دیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ جلد ہی میرے گھر بھی بچہ ہونے والا ہے اور میں کتنی محنت کر کے کماتا ہوں۔ نادیہ بابر کی یہ سب باتیں سن کر چپ ہی رہی اور حمیرہ نے بھی اپنے بھائی کی سب باتیں سن لی تھیں، لیکن حمیرہ بھی کچھ نہ بولی۔ پھر جب دوپہر کے 4 بجے تو حمیرہ اپنے بھائی بابر کو کہنے لگی، بابر مجھے بس سٹاپ پر چھوڑ آؤ۔ تو بابر جھوٹے منہ بولا، بھلا تم رہ لیتی؟ تو حمیرہ بولی، نہیں بابر، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی نئی کلاسیں شروع ہونے والی ہیں۔ پھر بابر حمیرہ کو بس سٹاپ پر چھوڑ آیا۔ 1 ماہ بعد بابر کے گھر بیٹا ہوا۔ حمیرہ پھر سے آئی، لیکن اس مرتبہ وہ اکیلی ہی آئی تھی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہ آئی تھی۔ حمیرہ نے بابر کے بیٹے کو پکڑا اور اس کے ہاتھ میں 2000 روپے دیے، حالانکہ سمینہ کو تو حمیرہ سے 500 کی بھی امید نہ تھی۔ پھر حمیرہ 1 گھنٹہ بیٹھی اور چلی گئی۔
پھر بابر نے ایک دن اپنی امی کو کہا، امی میں یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں تاکہ کہیں اور بڑا مکان لے سکوں۔ تو نادیہ بولی، بیٹا اس مکان میں تیری بہن کا بھی حصہ ہے۔ تو بابر بولا، میں اسے حصہ نہیں دوں گا۔ بابر کی بیوی سمینہ کو بھی غصہ آ گیا اور وہ بابر کو کہنے لگی، ایک ایک ماہ تو آ کر تمہاری بہن رہتی ہے اور کھانے کے ساتھ ساتھ ادھر سے تھیلے بھر کر بھی لے جاتی ہے، تو اس کا کس بات کا حصہ بنتا ہے؟ تو نادیہ بولی، بابر بیٹا تم حمیرہ سے پوچھ لینا، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ تو سمینہ بولی، بابر اس سے آپ کیوں بات کریں گے؟ پھر ایک دن بابر نے حمیرہ کو گھر بلایا اور اس سے حصے کے بارے میں بات کی تو حمیرہ نہ بولی۔ تو بابر اپنی امی کو بولا، دیکھ لیا وہ تو کچھ بھی نہیں بولی۔ حالانکہ حمیرہ کے گھر کے حالات اچھے نہ تھے، وہ اپنے گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا کر گزارا کر رہی تھی۔ ایسے حالات میں اسے بابر حصہ دے کر اس کے حالات بہتر بھی کر سکتا تھا، لیکن بابر کی آنکھوں پر تو صرف پیسوں کی پٹی بندھی تھی۔ پھر حمیرہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر ایسے ہی 4 سال گزر گئے، لیکن ان 4 سالوں میں حمیرہ بابر کے گھر نہ آئی تھی، سوائے اپنی امی کی وفات والے دن کے۔ پھر ایک دن حمیرہ کو پتہ لگا کہ بابر کے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی ہے۔ نادیہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بابر کا کام دن بدن کم ہوتا گیا اور آخر کار بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب بابر گھر کی چیزیں بیچ بیچ کر گزارا کر رہا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کا علاج کہاں سے کرواتا؟ اتنے سالوں بعد بھی حمیرہ جب بابر کے گھر آئی تو حمیرہ نے وہی پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حمیرہ نے بابر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ تو بابر بولا، کیسے ٹھیک ہوگا؟ میرے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو میں اپنے بیٹے کا علاج کہاں سے کرواؤں؟ تو حمیرہ نے اپنے پرس میں سے سونے کے 2 کنگن نکالے اور بابر کو دے دیے اور بولی، یہ لو اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا اور گھر میں راشن بھی ڈال لینا۔ تو حمیرہ کی ایسی ہمدردی دیکھ کر بابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بابر سوچنے لگا، اسی بہن کو میں اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کنگنوں کو بیچ کر وہ اپنے گھر کے حالات اور اپنی زندگی بہتر بنا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے سے زیادہ میرے بارے میں سوچا۔ اور پھر جاتے جاتے حمیرہ نے 1000 روپیہ بابر کے ہاتھ میں دیا، جو کہ شاید 50 یا 100 کے نوٹ تھے، اور یہ شاید حمیرہ کی جمع پونجی تھی۔ پھر حمیرہ نے بابر کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، تجھے میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، میں تیری پریشانی سمجھتی ہوں، تو ایسے ہی پریشان ہو رہا ہے، دیکھنا سب جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بابر کے کان کے پاس اپنا منہ لا کر بولی، بس ان کنگنوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے، اور بولی، تو نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ یہ جو پیسے دیے ہیں ان کا گوشت ہی لا کر کھانا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں۔ پھر حمیرہ جانے کے لیے مڑی تو بابر نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اور اس کی چادر بھی پھٹی ہوئی تھی۔ بابر رونے لگا اور اس نے محسوس کیا جیسے اس کی روح اسے کہہ رہی ہو، بابر تو نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بابر اپنے ہاتھ میں وہ کنگن پکڑے زاروں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، ایک ہی پل میں بہنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں، لیکن بہنیں بھائیوں کا ذرا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ بہنیں ماں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اس لیے بہنوں کو کبھی بھی بھائی اپنے گھر سے دکھی کر کے نہ بھیجے، کیونکہ اگلے گھر میں نہ جانے وہ کون کون سے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔